نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل عیسائیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے رکھے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص بغیر ماں باپ کے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے تو انہوں نے کہا بغیر شوہر کے پیدا ہونا خدا ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دلائل رکھے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن سے پیدا کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ تو اس میں شک شبے کی کیا بات ہے؟ جو تم شک کرتے ہو، شبہ کرتے ہو، تو تم اپنے عقیدے میں صحیح نہیں ہو، تمہارے عقیدے غلط ہیں، باطل ہیں۔ جب یہ لوگ مانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم انہیں دعوت مباہلہ دیجئے کہ یہ بھی میدان میں آ جائیں، آپ بھی میدان میں چلے جائیں۔ جو سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے، اس کو زندہ رکھے، جو جھوٹا ہو اس کو ہلاک فرما دے۔ اور یہی ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت حضرت امام حسین، امام حسن، فاطمۃ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جب مباہلے کے لیے میدان میں پہنچے تو ان کا پادری جو تھا بڑا بول پڑا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بددعا کر دیں سب کے سب مارے جاؤ گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں اس میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے، آج جو آیہ مبارکہ ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ جو خبریں ہیں حق ہیں، سچی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب عیسائیوں نے آپ سے مباہلہ نہ کیا، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور آپ سرخ روح ہوئے اور وہ لوگ بھاگ گئے کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ان کے خود ساختہ عقیدے تھے جس کی وجہ سے وہ مباہلہ نہیں کر سکے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تمہارے جتنے عقیدے ہیں سب باطل ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واحد حقیقی ہے، معبود ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ تو جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ ضرور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور غالب ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ اور جو کسی کی عطا سے ہو، رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبیوں کو، رسولوں کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں، معجزات دیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوتے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہوتے۔ ذاتی کمال سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس کو کمال ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر جو منہ پھیرے، بے شک اللہ فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ جو رسول کی بات نہ مانے، رسول کی پیروی نہ کرے، اللہ اس کو فسادی فرماتا ہے۔ اور جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ صدیق کہلاتا ہے، فاروق کہلاتا ہے، وہ عثمان غنی کہلاتا ہے، وہ حیدر کرار کہلاتا ہے۔ تو نبیوں سے منہ پھیرنے والے فسادی ہوتے ہیں۔ جو نبیوں کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے پیارے ہوتے ہیں۔
چنانچہ یہود و نصارہ جتنے باطل ہیں یہ جانتے تھے۔ جب حضور سے مباہلہ کرنے آیا تو پادریوں کے بڑا جو پوپ تھا اس نے کہا کہ ان کی بد دعا سے بچنا، ان کی بد دعا سے بچنا، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو تم میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نبیوں کی زبان سیف زبان ہوتی ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، جب نبیوں نے بد دعا نہیں دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان پر دنیاوی عذاب نہیں آیا، ورنہ سب کے سب مارے جاتے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ہمیں بزرگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ والے ہوں ان سے بالکل بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ وہ سیف زبان ہوتے ہیں، صاف زبان ہوتی ہے ان کی، ان سے مذاق کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 3 شخصوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اپنے محسن کی، جیسے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مظلوم کی بد دعا سے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ فرمایا تیسرا نبی کی بد دعا سے، جب نبی بد دعا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی تھے، آپ نے خود سے جیل میں رہنا پسند کیا، قید خانے میں رہنا پسند کیا۔ زلیخا جو تھی وہ آپ سے محبت کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہتی تھی آپ کو، تو آپ نے جیل میں رہنے کو پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ جب جیل میں تھے تو 2 جو آپ کے ساتھی تھے جیل میں، ان کو پتہ تھا یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں، ان کو مذاق سوچا، مستی سوجی۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا تعبیر بتاتے ہیں، بعد میں ہم کہیں گے کہ ہم نے خواب نہیں دیکھے۔ یہ پلان بنا کر وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے جھوٹے خواب آپ کو بیان کیے۔ جیسا وہ خواب بیان کرتے رہے، آپ نے ایک کو فرمایا کہ تجھے سولی لگے گی، دوسرے نے خواب بیان کیا، فرمایا تو بادشاہ کا ساتھی لگے گا، تو اسے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ اب جس کو کہا نا سولی لگے گی وہ تو اچھل پڑا، کہنے لگا ہم نے خواب نہیں دیکھے۔ اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے، اب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اب جو میری زبان سے نکل گیا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا، اب اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک بادشاہ کا ساتھی لگ گیا، دوسرے کو سولی لگ گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نوجوان لڑکے تھے، ان کو بھی مذاق سوجا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، آج دیکھتے ہیں ان کو آزماتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا کیسا کرتے ہیں، ہم تینوں میں سے ایک نہ مر جائے، اس کو ہم نماز جنازہ اس کو بالکل تیار کر کے میت بنا کر غوث پاک کے پاس لے جائیں گے۔ غوث پاک جب 4تھی تکبیر کہیں گے نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھائیں گے تو تم اٹھ جانا، تو ہم کہیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ہمیں سب کی خبریں ہیں، سب کے لیے کرامات دکھاتے ہیں، اتنے اللہ والے بنتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سامنے میت ہے وہ زندہ ہے۔ چنانچہ ان لڑکوں کو مذاق سوجا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کسی اور سے پڑھا لو، کسی اور سے پڑھا لو۔ وہ پیچھے پڑ گئے، ضد کر نہیں آپ اللہ والے ہیں، آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ پڑھائیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس طرح باتیں کرنے لگے۔ غوث پاک نے بار بار کہا کسی اور سے پڑھوا لو، کسی اور سے پڑھوا لو۔ جب نہیں مانے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نماز جنازہ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے لگے پھر آپ نے کہا کہ ہو سکے تو کسی اور سے پڑھا لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ غوث پاک نے اللہ اکبر کہا، آپ نے نیت باندھی، ہاتھ باندھے، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، 4تھی تکبیر، ان لڑکوں نے نیت توڑ دی اور کہا یہ بندہ اٹھتا کیوں ہے نہیں ہے۔ غوث پاک نے نماز جنازہ ختم کی، فرمایا اب یہ قیامت میں ہی اٹھے گا، میں نے کہا تھا کسی اور سے پڑھا لو۔ تو یہاں سے پتہ لگا اللہ والوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، نبی ہو، ولی ہو، اللہ کے پیارے ہوں، یہ سیف زبان ہوتے ہیں،
ان کی زبان پر رب بولتا ہے، تو ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی خبریں دی ہیں وہ سب سچی ہے، سب حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بندے اور رسول ہیں۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔